سب سے بڑا مقام رضا ہی کا ہے. اس مقام تک صحابہ کرام پہنچے ہیں پورے طریقے سے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. کسی متعلق اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ راضی ہوا اس سے، وہ راضی ہو گیا اللہ سے. بدر کی فتح پر بھی راضی، حنین کی شکست پر بھی راضی. فتح بھی انہی کی طرف سے تھی اور شکست بھی ہماری طرف. یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے. ہر حال میں راضی رہنا یہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے بصرہ میں. وہاں کی جامع مسجد میں لوگ واعظ نصیحت کر رہے تھے کرسی پر بیٹھ کر کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ زمانہ حضرت علی کا تھا. کہا تم نے بغیر اجازت کیوں بات کہہ رہے ہو؟ کس نے اجازت لیا ہے؟ ہمارے سوا کی بات نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات. بات کہنے والے میں حسن بصری بھی تھے، سید الطائفہ، تو ہماری جماعت کے سردار ہیں، وہ بھی ان کو بھی بلایا. تو وہ کس نے اجازت دیا تھا بات کہنے کی؟ میں تمہارا امتحان لوں گا، کہہ لیجیے امتحان، میرا تکلف کہہ لیجیے امتحان. حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ فرمایا ورع، پارسائی. سب سے بہترین چیز ورع. اور جواب دینا آسان تھا ہمارا نا، انشاءاللہ. پارسائی، دنیا میں رہ کر کے پارسا آدمی رہے، بڑی بات ہے. ہر طرح کی آزمائشیں ہیں، آزائشیں ہیں، اس میں اپنے کو پاک صاف رکھنا، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے اور قلب کے اعتبار سے. بڑا سبھی میں مولانا، بڑا اخلاق میں، معاملات میں پارسائی اختیار کرنا آسان نہیں. حضرت علی کا خود واقعہ ابھی صبح میں نے بیان کیا ہے، جو بیان کرتا ہوں کہ صحابہ نے کیا سیکھا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا. ورع سیکھا، رضا سیکھا، سخاوت سیکھا، جود سیکھا، تواضع سیکھا. یہ سیکھا ہے، پھر تجارت نہیں سیکھا ہے، یہ چیزیں سیکھی. رضا بھی سیکھا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ بھی سیکھا. کچھ ایسے رجال ہیں جن کو بیع اور شرع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. صاحب رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کو غافل. یہ سیکھا صحابہ نے. اللہ نے تعریف کر دیا. رجال، مشقتیں بھی تھی، تکلیفیں تھی، یعنی کام میں لگے ہوئے تھے. حضور سے بار بار شکایت نہیں کرتے تھے کہ ہم پریشانی میں ہیں، کچھ نہیں. جس حال میں رسول لگ اللہ رکھے، جب اللہ کا رسول شریک ہے تو ہم بھی شریک ہو کے ساتھ. مسائل میں رسول بھی شریک تھے کہ نہیں؟ فاقے پر فاقہ ہوتے تھے. حضور فرماتے تھے مجھ کو بخار بھی کئی گنا آتا، لیجیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ ہوا جس کو بخار آ ہی نہ ہے نا، سمجھتے ہیں نہیں؟ بخار اگر بزرگ کیسے رہے؟ حضور کو دو گنا کتنا گنا ہے نہیں بخار آتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار آتا تھا اور ہم سے زیادہ آتا تھا. آزمائش جو جتنا اللہ کے قریب ہے اتنی آزمائش میں سخت ہے. اسد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل والاولیاء ثم الامثل فالامثل. بلا میں سب سے زیادہ اشد انبیاء ہے. ان پر اگر نہ ہوتا تو کہا جاتا کہ بھائی اب کیوں آ رہا ہے؟ ابھی نبی پہ آیا مسئلہ خدا کی تم سمجھو گے؟ اپنی مسئلہ تم سمجھ نہیں سکتے، خدا کی مسئلہ کیا سمجھو گے؟ اس میں تو تسلیم و رضا وہی ہے. اس لیے میں تو ماننا ہی پڑے گا جو خدا کرتا ٹھیک، اسی کو تسلیم و رضا پر دو جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے. حضرت علی نے فرمایا حضرت حسن بصری سے کیسا بدلاؤ
سب سے اچھی چیز کیا ہے دنیا میں؟ میں نے فرمایا بڑا پارسا. اس دنیا میں رہ کے پارسا آدمی رہ جائے معمولی بات نہیں ہے. کہیں کہیں جا کے پھسل جاتا ہے. علی میاں نے لکھا کہیں کہ لوگ چلتے چلتے جاتے پھسل گئے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ان کے متبع وہ کہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں آپ نے غلطی کیا یہ کیا پکڑ سکتا ہے. اخیر میں کہا کہ دیکھو میرے آدمی جس کا وفات ہو جس کی اگر وہ مال چھوڑے تو اس کے بچوں کا ہے اور نہیں تو بیت المال ملا رکھ دو بچوں کا ہے. یعنی کہ نہیں چھوڑا تو اس کی کفارت مطلوبہ کرے گا. اگر مال چھوڑا ہے تو دے دو اس کے بچوں کو. نہیں چھوڑا ہے تو اس کی کفارت بچوں کس کی ہوگی؟ بیت المال کرے گا. ہم کریں گے. انتہائی نصیحت. یہ علی میاں نے شاید اس کو نقل بھی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. فراخی میں بھی، صحت میں بھی، تنگی میں بھی اور بیماری میں بھی، سب میں فراخی ہے. وہ اسوہ تو رہے گا مولانا. ہمارے حضرت جب بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ الہ آباد میں آئے جو ستائے ہوئے تھے ہی وہاں کے. یہاں بھی کچھ باتیں ہو گئی تھی. متوجہ اللہ جہاں میں جاتا ہوں پریشانیاں اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم کام کس کا کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کر رہے ہو تو حالات پیش آئیں گے. فرمایا تمہیں اطمینان ہو گیا ہے. وَلَكُمْ فِي رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. رسول سراپا تسلیم و رضا تھے. کوئی ولایت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک اس خصلت کو نہ اختیار کرے گا. کیونکہ نبی جس راہ سے پہنچے گا اسی راہ سے چلو گے تو اس کے مقام پہ پہنچو گے. تسلیم و رضا پوری کتاب دو جنہوں میں تسلیم و رضا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو رضا اللہ کی طرف ہی سے بلا ہے اور اللہ کی طرف سے نجات ہے. کل یوم ہو فی شان. ہر دن ایک شان میں. ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ اللہ کس شان میں اس وقت ہے؟ ہر دن شان میں جب اللہ ہے تو اس وقت اللہ کس شان میں ہے؟ کہا تم بادشاہ ہو میں فقیر ہوں میں لیکن میں اس وقت مجیب ہوں یا جواب دے رہا اور تم سائل ہو اور سائل کم ہوتا ہے مجیب سے. تو تخت سے اترنے لگا یہ تخت پر چڑھنے لگا. کہا خدا یہی کر رہا ہے کہ تخت سے تم کو اتار رہا ہے مجھ کو چڑھا رہا ہے. یہ کر رہا ہے خدا. اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. جب چاہے جو چاہے اللہ کی شان. ایک چوہیا گئی کہا کہ مجھ کو نیولا پریشان کرتا ہے. اس نے کہا کہ ہم کو بلی پریشان کرتی ہے. اس نے کہا کہ ہم کو کتے پریشان کرتے ہیں. وہ بزرگ کو کر دیتے تو ویسے ہو جاتا. یہاں تک بھیڑیا تک پہنچا. بھیڑیا نے کہا کہ ہم کو شیر پریشان کرتا ہے. یوں کر دیا شیر پر. وہ بھی جیسے چوہیا تھا ویسے ہو گیا. یوں ہو گیا. اللہ کی شان ہے. کل یوم شیر کو چوہیا بنانے میں یوں ہے اور چوہیا کو شیر بنانے میں وہی. اللہ کی قدرت سب پر ابھی ہے. کل یوم کی شان. ہم اپنا حال درست کر رہے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ابتلاعات ہیں وہ ابتلاعات کو اللہ دور بھی کر سکتا ہے. لیکن سنیے اس نے جب کہا تھا چوہے نے نیولے نے جب شیر بن گیا تو شیر بن کے کہتا ہم تم کو کھائیں گے. وہ یوں کر دیا پھر جہاں کا تھا بن گیا. جب جس نے شیر تک پہنچا دیا تھا تو شیر کو اس میں ترتیب نہیں رہی. اس میں ترتیب تھی اس میں یوں کر دیا ختم. تو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. تسلیم و رضا کا ثمرہ کیا ہے؟ عطا ہے. رضا کا ثمرہ عطا ہے. جب رضا الہی پر راضی رہو گے تو عطا الہی آئے گی اللہ کی. یہ ہمارا علاج. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مبین آئی. فتح مبین.
صحابہ غنی بھی ہو گئے، مکے میں غربت میں تھے، پریشانیوں میں تھے، لیکن مدینے میں آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اغنیا ہو گئے، غنی خالی نہیں، اغنیا ہو گئے۔ جب مصیبت تھی صبر کیا، جب نعمت آئی شکر کیا، لیکن یہ رہا تم نہ مصیبت میں صبر کرتے ہو، نہ آنے پر شکر ادا کرتے ہو، گانا بجاؤ بڑھا دیتے ہو شادیوں بیاہوں میں۔ ان کے خیالی بیاہ میں کوئی فرق، تھوڑا سا فرق ہوا، آیت نازل ہوئی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، آئی کہ نہیں آئی؟ تھوڑی سی غربت، جب غربت دور ہوئی ہے، عمارت دولت آئی ہے، تو تھوڑا سا فرق آیا صحابہ میں، فوراً اللہ نے تنبیہ کیا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے قلوب دہ جائیں؟ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکے کا مال لیے بیٹھے ہوئے تھے تقسیم کرنے کے لیے، اس لیے بھی کسی نے آیت پڑھ لی، کوئی حافظ، علم یعنی کیا اللہ کا علم یعنی کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب دہر جائیں؟ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکے کا مال لے کے بیٹھے تقسیم، جب آیت سنی فرق آنا آ گیا، وقت چھوڑ دیا، سب مال چھوڑ دیا، کہا تم لوگ لے جاؤ، میرا وقت بدل گیا، میرا دل بدل گیا۔ ساتھیوں سے بھی کہا کہ اے بیٹو تم چلے جاؤ، اب ہمارا دل بدل گیا۔ ڈاکوؤں کے کوئی افراد ہوتے ہیں، امان یہ حال بدلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کرامت دیا کہ باغبان کے ہم ملازم ہوئے، سب واپس کیا مال۔ باغبان جو یہودی تھا اسے ان کا امتحان لینا چاہا، مختصر کرنا ضروری ہے، جھولے میں تھیلے میں اینٹ پتھر رکھا اور کہا لے آؤ، گئے لے آئے، الٹ دیا اسے، سب سونا چاندی تھا، بس فوراً مسلمان ہو گئے یہودی۔ یہاں میں نے سنا ہے جو امت محمدیہ کا گنہگار جب توبہ کرتا ہے تو اگر ڈھیرے کو پکڑتا ہے اینٹ پتھر کو تو سونا ہو جاتا ہے، تم سچے ہو جاؤ، میں مسلمان ہو گیا، وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ اپنے کو بدلنے کے لیے حالات کا بدلنا اپنے حالات کے بدلنے پر منحصر ہے، اللہ ہم سب کو بدل دے، حالات کو بدلے، کچھ کرنے کی ضرورت، حالات، تقویٰ لاؤ، تواضع لاؤ، انکسار لاؤ، معاملات کی صفائی لے آؤ، اللہ بھی بدلے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان بدل دے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا آیت نہیں نازل ہوئی؟ الم یعنی کیا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاؤ؟ آگے کہ نہیں وقت؟ ان پریشانیوں میں یہ وقت آنا چاہیے، پریشانیوں میں، نہ کہ اور زیادہ اعتراض آنا چاہیے۔ یہ حالات جو ہے یہ انکار کے لیے نہیں ہے بلکہ اعتراف کے لیے کہ ہم لوگ اسی لائق ہیں، پھر اللہ دیکھو کیا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے اور دین و شریعت پر عمل کرتے ہوئے موت دے۔ دین و شریعت، اگر یہاں کوئی مصیبت آئی، اسی انت میں اللہ کے یہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں نعمتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھلے، ہمارے بزرگ بولے۔ ابھی میں نے دیکھا حضرت مطلب جانا سے بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، جو چاہے اپنی خانقاہ جائیے، یہ کیجیے۔ ابھی دیکھا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، اور تم ایک تو ساتوں ملک کے بارے میں اللہ نے کہا، اور تم ایک ملک کے بارے میں کہتے بہت دولت ہے، ہم نہیں لیتے، نہیں لیے، تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ قناعت، یہ توکل اختیار کیا۔ حضرت مطلب جانا بہت نازک مزاج تھے، پوری کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ان پر لکھی گئی، وہی پڑھا تھا، پڑھتے وجہ ہو گیا۔ کہا تم کہتے ہو ہم کو زر کثیر دیا اللہ نے، بہت زیادہ روپیہ، کیا دیا ہے؟ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قلیل ہے، پوری دنیا 7 ملک ہے، 10 ملک ہے، وہ جو قلیل ہے تمہارا ملک کیا ہے؟ میں تمہارے سے رجوع، میں اسی کا رجوع ہوگا جس کے 7 ملک ہے، میں اس ملک کو نہیں لوں گا یا ملک کی چیزوں کو نہیں لوں گا۔
بلکہ ملکوں کے مالک سے تعلق پیدا کرو گا، سب کچھ میرا ہے. من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو گیا اس کی کائنات. من کن لنا، ہمارے لیے ہو جاؤ، ہم تمہارے ہو جائیں گے. اللہم کن لنا وجعلنا، یہ نا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے. اللہ ہم کو اپنا بنا لے، سب کچھ ہے. اپنا بنانے کی اطاعت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت جب ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کے بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. جو اللہ کی طرف سے تم اللہ کی طرف جب طاعت بھیجو گے تو اللہ عنایت بھیجے گا. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، غایت طاعت کا بدلہ غایت عنایت کرا، اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ فرما رہا ہے غایت طاعت کا بدلہ غایت عنایت ہی ہے. جب ادھر سے طاعت ہوگی تو ادھر سے عنایت ہوگی. ہم لوگ کر کے تو دیکھیں. جدہ میں تھا، بہت بڑے آدمی تھے، ہم کو رشتے دار تھا، کچھ کہنے کی عادت ہوتی ہے. بہت بڑا مالدار، ایک دیتا ہوتا نہیں تھا کسی کو، لیکن اعتراض گیا. مجھے مانا نا آپ لوگ خالی نماز روزے کی بات کرتے ہیں 10 دن. میں نے کہا کتنا بات سنے ہو تم، کتنا چپ کہنے کہہ دیا. اب آپ قابل بہت فلسفی بہت درجے کہا کہ آپ خالی یہی بیان کرتے ہیں نماز روزے کے بارے میں. میں نے کتنا بات سنے پہلے بتا، کس کا بات سنے، کچھ سبق پورا ہی نہیں تھا. میں سنے، میرا بات سنے ہوں، میرا بھی بات نہیں سنے. میں کہا میں اخلاقیات ہی بتا بیان کرتا ہوں، بس چپ. تو ان کے ایک ساتھی تھے، وہ بہت قابل وہ. میں نے کہا مولانا آج آپ نے اس کو چپ کیا، کسی نے آج تک چپ نہیں کیا تھا. میں نے پوچھا بات تم کتنا سنے؟ کسی کی سنے نہیں، بس زبان پہ. میں تو اخلاقیات بیان کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے دین ہے، اس کے پہنچانے والے بھی رہیں گے، اس کو قبول کرنے والے بھی رہیں گے. فائد مرام وہی ہے جو اس دین کو قبول کرے. بعد میں کڑوا آتا ہے، بعد میں شیریں بھی آتا ہے. یہ ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ دین میں صرف کڑوا پر ہی نہیں ہے، مٹھاس بھی ہے. اس مٹھاس پر لوگ تڑپ جاتے ہیں، پرا ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہم کو دیا ہے، حالات ایسے ہوں سب کا علاج تسلیم ہو جائے گا. انہیں اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ دل میں اللہ کی رضا، اللہ کی طرف توجہ، انابت اللہ، اللہ پر بھروسہ. آسانی ہو جائے گی. کسی چیز پر راضی ہو جاتا ہے. کوئی کڑوی دوا ہے، کوئی راضی ہوتا پی لیتا، پتہ بھی نہیں چلتا. اور جو راضی نہیں ہوتا اس کے لیے مستقل ایک گولی نہیں راضی ہے. وہ کہتا ہم ہمارے نہیں، ہم نہیں، نکلتا ہے، چلاتا ہے، نہیں کھاتا، ایک گولی نہیں کھاتا. اور جیسے ہم لوگ ماموں میں بھی اسی لیا خالی سمجھتا ہوں تلخ ہے، لیکن شفا ہے اس کے اندر. اس شفا کو سوچ کر کے اس ترقی کو گوارا کرتے ہیں. یہاں کی ترقی کو اگر تم گوارا کرو گے تو اللہ کی طرف سے یہی عنایت ہوں گی، اور وہاں تک ہم رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت بنائی ہے. مالا اس میں وہ چیز ہے، ماں عین رات بلا اردو سبیت بلا خطرہ ادا کر بے خبر، نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں. جو مر گیا تو پہنچ گیا. جو موت ہے، کتنے لوگ موت آ رہی ہے کہتے کب تک مصیبت، ارے موت آ گئی ختم، ہمیں مطلب پہنچ گیا خدا کے ہیں، نعیم میں پہنچ گیا. لو کی شدت ہے ختم، ہوا ایسی چلے گی، نہ گرم ہوگی نہ سرد ہوگی، معتدل ہے کہ نہیں. واہ شریف میں اعتدال. عجیب بات ہے، کوئی چیز آپ کو چاہے جی ہے کہ جو چیز آپ چاہیں گے آ جائے گی. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. وہ قدر ہوا تقدیرہ بھی اس کے اندر ہے. جو چاہے ابھی
پوری نہ آئے بھائی صبح دینا چاہیے، دوپہر بھی دے تو نہیں. کہتے ہیں وہ چائے شربت جو ملے گا جتنا آپ چاہیں گے اتنا ہی ملے گا. وہ تقسیم کرنے والے کبھی غلطی اس کے اندر نہیں کر سکتے کہ آپ کو کھانا پڑے گا کم دیا زیادہ دیا. وقت در ایک آدمی رونے لگے اس پر کہ خدا کلام ہے وقت در ہوا تک سنیں وقت در ہوا تک دیا. اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے سب آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر قائم و دائم رکھے. آنکھ بند کرتے ہی کیا کچھ ملے گا نہیں کرتے. اور یہاں بھی ملا صحابہ کو ملا تابعین کو علماء مشائخ جو صالحین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اطمینان دیتا ہے. اطمینان ہر حال میں. رضا یہ رضا ہی کوئی کتاب بولتے ہیں. رضا بہت بڑا مقام ہے. صبر اور شکر سے بھی بڑا مقام رضا کا ہے. صبر میں تو کچھ کر کے صبر کرتا ہے. رضا کچھ نہیں، جو کچھ ہے سب ٹھیک. ہر چیز دوست میرا سر ایک دوست جو دوست کے پہنچے وہ سب ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنے دین کو ہم سمجھیں، اللہ کو سمجھیں، اللہ کے عنایات کو سمجھیں، شریعت کی نعمتوں کو اور ان کی سہولتوں کو سمجھیں. ہے دھوپ بھی ہے تو سایہ بھی ہے، بیماری بھی ہے تو صحت بھی ہے، عمارت ہے غربت بھی ہے تو مہارت بھی ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا علاج کیا ہے تسلیم. دل میں سوچ رہے ہو کہ اللہ کی طرف بس وجہ آسان جو سوچ رہا اہل اللہ کو یہی سوچی. ہر چیز دوست میر اثر نہیں کوس دوست کی طرح جو پہنچتا ہے. پوری کتاب میں اتنے مسائل لکھے ہوئے ہیں شیخ ان کے ہی ملفوظہ میں نے سنایا ہے. دل ان کا یہ تھا. بادشاہ نے کہا جو چاہیے خانقاہ کے لیے. کہا ارے تم ہم کو بتا رہے. اللہ نے کہا کہ ساتوں زمین کچھ نہیں ہے ابھی آئے تھے بولتے ہیں ہم جلدی شاید نہیں آئے. پوری زمین کو پوری دنیا کو 7 ملک ہیں 8 ملک ہیں. تمہارے پاس ایک ہی ملک ہے اور تم کہتے ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اللہ تو کہتا ہے قلیل ہے اور تم کہہ رہے ہو کثیر ہے. بادشاہ کو جو کر دیا کہا تمہارے ہماری دنیا ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمارے پاس انہی کا واقعہ لکھا ہوگا کہیں ہوگا. ان کے پاس بکرے آئے تقسیم میں دوسری جگہ ہے اس میں نہیں ہے. وہ کہاں گئے تو کہا اس کو تقسیم کر دو. مزہ مر جایا کتنے نازک مزاج لیکن پریشانیاں تھیں. بکرے آئے کہا اس کو تقسیم کر دو. تقسیم کر دیا لوگوں نے. جب تہجد کے وقت اٹھے ایک بکرے بکرے کی آواز آئی. فرمائے بھائی میں نے کہا تھا کہ تقسیم کر دو تمہیں کیسے ایک بکرا چھوڑ دیا. کہا حضرت نواسے تھے سے بات مانی لیتا ہے. نا ایک نواسی کا ہے شاید دیکھ رہے دوسری کتاب اس میں نہیں ہے. ایک نواسی یاد ہے مجھ کو. نواسے تھے وہ کہتے تھے ہم کو بکرا پالنے کے بعد شوق ہے ایک چھوڑ دو. رہتا بکرے چھوڑ دیا نواسے کی رعایت میں. فرمایا اچھا بتاؤ اب بکرا میرے گھر موجود ہے میں خدا کیسے مانوں کہ میرے پاس کچھ نہیں. میں کیسے کہوں کہ کچھ نہیں. اپنے فخر و فخر کو میں کیسے ظاہر کروں. اس کو صدقہ کرا دیا تب کر دیا. اب یہ حالات ہیں. یہاں تو بکرے کی تلاش میں ترجیح ہے. وہاں بکرا موجود ہے اس کو الگ کیا تاکہ خدا سے تعلق میں ایک سوئی پیدا ہو جائے. ایک سوئی. ہمارے مشائخ ایسے گنگو کے بزرگ جانتے ہی ہیں. سید آپ جو بزرگ گنگو ہی جتنے بڑے آدمی فاقے میں فاقہ جنہیں فاقہ ہوتا تھا جو کہ بیوی وغیرہ کہا کہ بچوں کو سلا دیتی تھی کہ اب سو رہو مہمان عزیز آئے ہیں. جب کچھ دن زیادہ گزر جاتا ہے کھانا پینا کہا اماں مہمان کب آئیں گے. یہ تربیت تھی. رضا بالقضا اللہ قضا دیا. اللہ تعالیٰ کتنی نورانیت دیا تھا. فرماتے ہیں ہر وہ نور و سرور جو اتباع سنت کے ساتھ میں ہو کچھ نہیں اس کا درجہ ہے. وہ سرور ظلمت ہے. نور ہے لیکن خلاف سنت ہے اس کو گوارا نہیں کیا.
ہمارے بزرگان دین نے بہت زیادہ سختی برداشت کیا تھا. سیدنا عبد القدوس میں وہی کہتے ہیں میری سخت ہاتھوں نے میری تربیت کیا ہے, میں بغیر سختی کی کسی کو تو دوں گا نہیں. مخصوصاً سیدنا عبد القدوس میں وہی میری تربیت رہے تھے. یہاں رضوی شریف میں رہے, باپ کی خدمت کیا, بیٹے کیا, بلکہ دادا کیا, سب خدمت, کپڑا پہنایا, نہلانا ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد تشریف لے گئے. شان کے بزرگ سمجھاتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا, فرماتے ہیں اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے, عمل صالح کرو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جب طیب مال کھاؤ گے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی. اس کا تو یہ تمام ہم لوگ کریں گے جو ہمارے لوگ میں سود تو نہیں جا رہا ہے, رشوت تو نہیں جا رہی ہے, نصب تو نہیں جا رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسول طیبات کھاؤ, عمل صالح کرو. سیدنا عبد القدوس گنگوئی فرماتے ہیں کیونکہ عقل طیب پر منحصر عمل صالح, اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اگر عمل صالح چاہتے ہو تو عقل طیب کا اہتمام کرو. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو لائے ہیں. کچھ محنت, کچھ مجاہدہ اللہ بھی چاہتا ہے, اللہ بھی چاہتا ہے ہمارے راستے میں کچھ مشقت. جب نبی کو نہیں چھوڑا, نبی بھی اتنی بات کرتا ہے کہ آپ کے پیر مبارک متورم ہو جاتے ہیں. صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشائے ہیں, آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کہ عبد شکور نہ بن جاؤں, شکر گزار بن جاؤں. آج تھوڑی سی جائے پوری دیکھ لیے واحیات چیزیں بھر جاتی ہیں, دوسرا مال. اس پریشانیوں میں بھی زیب و زینت بلاد اور تمام چیزیں ہیں, آنا مشکل ہوتا ہے. مسلمانوں کی تو ہوتی ہے شادی. ایک صاحب سے باہر جائے تو بہت صدیق صاحب کے ملا دیا, بہت مالدار, ہم بھی گئے, بہت مالدار. یہاں کے دھڑے رونے لگے, دیوانہ سب لوٹ گیا, مال بھی چلا گیا, لڑکا ایک تھا وہ بھی مر گیا. کیا ہو گیا ہم کو؟ میں نے چند دن پہلے دیکھا تھا کہ ان کے یہاں شادی تھی, ناچ گانا, اسی ہوٹل میں ناچ گانے کے ساتھ داخل ہو رہے تھے. میں نے کہا نہیں, لیکن میرے دل میں آئے کر دو. میں نے کہا اس وقت تم اعتدال پر تھے, آج کس کو فجول میں تمہارے یہاں کی بارات ناچ گانے کے ساتھ جائے. کہا نہیں میں نے, لیکن اشارہ کر دیا کہ ان حالات میں اس کا نتیجہ یہی ہوگا, مال بھی سب ختم ہو گیا, لڑکا بھی ختم ہو گیا, سب ہو گیا. اور کہتے معلوم کیا ہو جائے کہ سب ہو گیا. وہاں صدیق صاحب جب تھے تو یہ تھا اور یہ تھا, جب تھے تو تم درست تھے, جب چلے گئے تو درست نہیں رہتے, نتیجہ بھی بھگت لو. پوری دنیا کا یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتباع سنت, اتباع شریعت کی توفیق عطا کرے. عملی چیز سے توکل ہے, تواضع ہے, اللہ پر بھروسہ, لوگوں کے ساتھ تواضع ان کے ساتھ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں دو چیزیں اختیار کر لو, توکل اور تواضع. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہو جائے گا, اور تواضع اختیار کرو گے تو لوگوں سے تعلق درست ہو جائے گا. یہ چیزیں کرنے کے لیے ہم لوگ بھی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ علم یعنی للہ. اسی میں نے کہا کہ ذرا سا کمی ہو گئی تو وہ بات نہیں رہ گی, اللہ کو شکایت کرنا پڑا. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع حالات ایسے ہی ہے. سبھی کا ہم سب لوگ تھوڑی سی چیز میں نروس ہو جاتے ہیں, اللہ سے امید منقطع کر لیتے ہیں. نہیں, وہ تو دینے کریم ہے, وہ تو کریم ہے. اور یہ چیزیں ہو جاتا ہے کوئی بڑی چیز دینے کے لیے آپ مانو اللہ تعالیٰ. بہت اچھا دیر بھی ہو رہی ہے, دعا بھی کر رہے ہیں. آپ ان کی باتوں پر صبر تحمل کیجیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَصْبِرُونَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. لہذا ان کی باتوں پر جو ان کی طرف سے باتیں سخت آ رہی ہیں, معاملات سخت آ رہے ہیں, تو صبر کیجیے. اور نبی کو کہا جا رہا ہے
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. پورا علاج اس زمانے کا ہے کہ نہیں؟ جو وہ کہتے ہیں بری بری بات کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں اللہ کی طرف سے جو یہ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے نا، نبی قرآن ہے نا، فاصبر نفسک علی ما یقولون وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کیجیے. یہ علاج آپ کو جو برا بھلا کر رہے ہیں، برے معاملات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئیے، نہیں، فرماتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے حمد کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قرآن ہے اور کسی کتاب نہیں. طلوع سے پہلے بھی ہے، طلوع کے بعد بھی مغرب کی نماز پڑھیے، فجر کی نماز پڑھیے، اس سے اشارہ ہے. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل، رات کے حصوں میں کبھی اٹھ جائے کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے. فسبح واطراف النہار لعلک ترضیٰ، شاید کہ تم راضی ہو جائیں. اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور ان کے حصوں میں بھی تسبیح کا ورد کرتے رہیے. بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے، اللہ تم کو راضی کر دے گا. تم کو رضا کی صورت یہی ہے، ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے. نہیں، ان باتوں سے آپ کو نجات مراد یہ ہے کہ ایسا یہ امید رکھتے ہوئے کریں کہ اللہ کے ہاں آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے جس سے آپ کا نفس راضی ہو جائے. یعنی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم کو راضی. اللہم ارضنا وارضنا، اللہم ارضنا وارضنا، اللہ ہم کو راضی کیجیے اور ہم کو راضی کیجیے. ارضنا پہلے ہے، اللہم ارضنا وارضنا، آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم کو راضی کر دیجیے. جب اللہ راضی ہوگا تم کو راضی کر دے گا. اور راضی کرنے والے صفات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، جو کرو گے تب اللہ راضی ہوگا. جب راضی ہوگا تمہارے تمام بلاؤں کو دور بھی کر سکتا ہے. اور یہاں نہیں تو جنت بھیج دے گا تم کو. جنت لا جنت کر دو بڑی منقطع، وہاں کوئی نہیں ہے. سایہ بھی معتدل، پانی بھی معتدل، موسم بھی معتدل، سب معتدل ہی معتدل رہے گا. نہ گرمی ہوگی، نہ لو ہوگی، نہ سردی ہوگی، کچھ نہیں. مراد یہ ہے کہ کرے کہ اللہ کے ہاں آپ کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے جس سے آپ کا نفس راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ وہ تم کو مقام تسلیم و رضا فائز کر دے. یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو رضا اور تسلیم راضی فرمائے. اس طرح کا عمل بھی اس سلسلے کی اہم ترین چیزیں ہیں. سیدنا زین ثابت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی ہے، ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کا روزانہ ورد کیا کریں. حضور فرما رہے ہیں، کیوں معلوم؟ علاج تو موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے لیے بنایا ہے. ان کو ایک دعا سکھلائی تھی اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کا روزانہ ورد کیا کریں اور اپنے اہل و عیال کو اس کا ورد کی ترغیب دیا کریں. اور ہم کو نہیں معلوم، آگے ہم پڑھیں گے تب ہوگا. کیا ہے اللہ اسألک اللہم رضا بعد قضا. یہ معلوم تھا آپ کو نہیں معلوم ہوگا. اے اللہ قضا و قدر کے وقوع کے بعد میں تجھ سے تسلیم و رضا کا پر کاربند رہنے کی سوال کرتا ہوں. ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم راضی رہنے کی دعا مانگی. کوئی مصیبت آئے تو راضی رہے. دیکھیے ہم تو کرتے ہیں بالکل حدیث ہم لوگ نہیں لیا نہیں ہے. اور اپنے اہل عیال کو اس کے ورد کرنے کی ترغیب دیا کریں. یہ فرمائے. اس دعا کے کلمات یہ ہیں، اسألک اللہم رضا بعد قضا. کوئی مصیبت آئے تو راضی رہنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقدر فرما دے. یہ بھی یہ نہیں کہ نہیں آئے آنا ایک تو مصیبت ہے، اوپر راضی رہنا ایک نعمت ہے. اسألک اللہم رضا، اے اللہ قضا و قدر کے وقوع کے بعد تجھ سے تسلیم و رضا پر کاربند رہنے کا سوال کرتا ہوں. سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر. دعا یاد ہے؟ الحمدللہ بہت شروع سے ہم کو یاد ہے، سنا بھی ہوگا ابھی. اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ
نہیں اس میں فتح مجھے عافیت ہے. چلو یہ ایک اور دعا میری اس میں ہے وہ جو ہم اللہ منی اثر کا صحت بل عفت بل امانت بحسن الخلق رضا بقل اس کو دیکھنا کیا اللہ منی اثر کا صحت بل عافیت بل امانت بحسن الخلق. اے اللہ میں تو صحت و عافیت امانت اور پاسداری اور حسن خاتمہ نیز قضا و قدر و تسلیم و رضا کا طلبگار ہوں. معلوم ہے کہ یہ چیزیں بھی ایسے موقع پر دعا کرنا ہے. رضا بالقضا ایک تو دل کا حال ہے اور اس کے مناسب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. اللہ میری اثر کا صحت ہے بڑی عفت ہے اور اس میں عافیت ہے اور طرف و طامت ہے. اللہ تعالیٰ اللہ میری اثر کا صحت ہے بل عفت ہے ہم پر امانت حسن خلق کو رضا بقدر. رضا بقدر ہے اسی میں ہے. یہ قدر پر جو ہے راضی رہنا یہ بھی ہے قدر کو ختم کرنے کے لیے مطلب برائیوں کو دعا ہو گئی. مطلب رضا بقدر یہ بھی ایک دعا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے پر راضی رہنا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. مطلب کوئی اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر ہم نہ راضی رہیں تو وہ بیماری چلی تھوڑی جائے گی لیکن اس کا ثواب بھی ملے گا. وہی بیماری عذاب کا سبب بن جائے گی اگر انکار کریں گے. وہی بیماری اگر اس پر راضی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہم راضی ہیں یہ مجھے قرب خدا بندی ہے. یہی بیماری دعا سے کیا ہوگا جنت پہنچائے گی. اور آپ نے انکار کیا اور ناگواری کا اظہار کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور پھینک دے. بہرحال یہ مضمون ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. مختصر نہیں بہت ہے. قرآن و حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں. اس سے بڑھ کے کیا علاج ہوگا. اس سے بڑھ کے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. کم سے کم دل سے سمجھیں کہ بھائی اللہ کی طرف ہم کو رجوع ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو دور فرمائے گا. انشاءاللہ کچھ کرنے دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں سے ہمارے تمام آفات اور بلیات کو دور فرما دے. ہم کو اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب فرما دے. دعا کی اللہ منی اثر پر عفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. ہم کو یہ دعا سکھائی ہے. اللہ منی اثر پر عفو والعافیت فی الدین. عفو عافیت دین اور دنیا میں عافیت ہم چاہتے ہیں. میں آپ کو بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ دل بیان کو اللہ تعالیٰ مفید بنا دے ہم سب کے لیے. ہم سب اس کے محتاج ہیں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں. اسی میں خیر ہے, اسی میں بھلائی ہے, اسی میں عافیت ہے, اس میں چین ہے, اسی میں سکون ہے. دعا کیجیے اللہ مجھے اثر کر عفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم نے جو پریشانیاں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما اور ابتلاعات سے لے کر کے انعامات میں پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر گامزن فرما. آپ کے راضی کرنے والے اعمال کے کرنے کی توفیق برآمد فرما. مصیبتیں ہیں, بلائیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان بلاؤں کو دور فرما اور ساری امت کو بلکہ سارے عوام و خواص جانوروں کو بھی اللہ سے جانوروں کو امن اور چین عطا فرما. بہت سی مصیبتیں آتی ہیں, چڑیاں مرتی ہیں, جانور مرتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کو تمام عالم کے لیے, صرف مومنین کے لیے نہیں, تمام عالم کے لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. اس وجہ سے دنیا ہی جل رہی ہے, برس کر بجھائی. اللہ تعالیٰ محمد صاحب بہت اچھا شعر ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے ان دعاؤں کو, حدیث کی دعاؤں کو, اور جو ہمارے بزرگوں نے دعائیں کی ہیں اس کو کرنے کی, اور پھر اس کے بعد اللہ قبول کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا